اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدعوم کتاب قضاوت درس نمبر 533 میں شرعی قاضی کو بیت المال سے ارتضاء کرنے کا حکم، یعنی جو شخص شریعت کی طرف سے قاضی کے مرتبہ پر فائز ہے، پھر اس کا چونکہ زیادہ تر وقت اسی کام میں گزرے گا اور وہ لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے فیصلے کرے گا، تو اس کے لیے بیت المال سے ارتضاء کیا جائے گا۔ فقہی نظریات کا جائزہ اور تحلیل و تجزیہ پیش کیا جائے گا۔ دیگر افراد کا تذکرہ جو بیت المال سے رزق پاتے ہیں، متعلقہ مسائل اور فروعات ذکر ہوں گے، متعلقہ احادیث اور روایات بیان ہوں گی اور عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ قاضی کے لیے جو وہ مال حاصل کرتا ہے اس کی چند قسمیں کی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ جو اعلیٰ کے عنوان سے طرفین نزاع سے مال حاصل کرے، مثلا اس کے لیے چونکہ وہ فیصلہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو ان سے پیسے لیتا ہے، تو یہ مال قاضی کے لیے لینا حرام ہوتا ہے، چونکہ یہ رشوت کے معنی میں ہے اور رشوت لینا تمام مسلمانوں کے اجماع کے ساتھ قاضی پر حرام ہوتا ہے۔ دوسرا ہے کہ اجرت کے عنوان سے وہ جا کر ان طرفین دعویٰ سے مال لے، چونکہ وہ ان کی فیصلے کر رہا ہے، ان کے جھگڑے کو نمٹانا چاہتا ہے، شرعی طریقے سے ان کا فیصلہ کرے گا، تو اس کام کے لیے وہ ان سے اجرت لیتا ہے، یہ بھی حرام ہے، اس کو بھی رشوت کے معنی میں قرار دیا گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ رشوت لینا، یعنی کہ باطل فیصلہ کرنے کے لیے یا جو مال دیتا ہے اس کے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے مال لینا قاضی کے لیے حرام ہوتا ہے، اسے رشوت کہتے ہیں، چاہے حق کے ساتھ فیصلہ کرے یا باطل کے ساتھ۔ اور کوئی اشکال اور شک و شبہ نہیں ہے کہ تمام مسلمان فقہا رشوت لینے کو حرام سمجھتے ہیں۔ قرآن و سنت سے اس پر دلیلیں قائم ہیں، اس پر بعد میں شہید اول تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنے والے آداب قاضی میں۔ تو چوتھی قسم کا ایک مال ہے کہ جناب قاضی کو اگر اپنی زندگی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ضرورت ہے پیسے کی، تو وہ بیت المال سے حاصل کرے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر قاضی کو اپنی زندگی کے امور کو چلانے کے لیے پیسے اور مال کی ضرورت ہو، یا تو اس کے پاس اصلا مال نہیں ہے یا ہے تو اس وقت دسترس نہیں ہے، تو بیت المال سے استفادہ کرے گا، جتنی اس کو ضرورت ہوگی تو اتنا وہ استفادہ کرے گا۔ اس میں فرق نہیں کہ قضاوت کرنا اس پر واجب عینی ہو، امام نے معین کیا ہو، یا کوئی اور شخص اس مرتبے کے لیے سزاوار نہ ہو، یا پھر اس پر واجب کفائی ہو، دوسرے بھی موجود ہوں۔ بیت المال سے اس کے لیے استفادہ کرنے کے جواز کی دلیل یہ ہے کہ بیت المال کو تمام مسلمانوں کے مصالح کے لیے بنایا گیا ہے، اور قضاوت جو ہے یہ بھی مسلمانوں کے اہم ترین مسالے میں سے ہے، اس کے لیے خرچہ وہاں سے نکالا جا سکتا ہے۔ چونکہ مسلمانوں کے نظام کو قائم کرنا اور ان کے معاشرے کی مشکلات کو حل کرنا، مظلوموں کو حق دلانا، احکام کو جاری کرنا، حدود و تعزیرات کو جاری کرنا، یہ قاضی کے حکم کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ واجب عینی ہو تو بھی یہ کر سکتا ہے استفادہ بیت المال سے، اگر واجب عینی نہ ہو تو بھی کر سکتا ہے۔ لیکن بعض فقہائے شیعہ کا نظریہ ہے کہ اگر اس پر قضاوت واجب عینی ہو تو اس کے لیے بیت المال سے استفادہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ چونکہ واجب عینی ہو، اس نے اپنا واجب ادا کرنا ہے، اپنے واجب کے بارے میں تو وہ اجرت لے تو یہ حرام ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے جیسے کوئی شخص اپنی نماز روز ادا کرنے کے لیے اجرت لے تو یہ حرام ہوتا ہے۔ تو قضاوت بھی اگر اس کے لیے واجب عینی ہو چکی ہو اور نماز روزے کی طرف واجب ہو چکی ہو، تو پھر وہ اس کا عوض نہیں لے سکتا۔ شہید ثانی اس کا جواب دیتے ہیں کہ جب اس پر قضاوت واجب عینی ہوگی تو جو مال وہ اجرت کے لیے لیتا ہے وہ تو حرام ہے، لیکن جو ارتزاق بیت المال سے حاصل کرتا ہے تو یہ حرام نہیں ہے، چونکہ یہ ارتزاق اس کی ضروری جو اخراجات ہیں ان کے لیے دیا جاتا ہے، یہ اجرت نہیں ہوتی، چونکہ اگر اجرت ہوتی تو اس کو
معین کیا جاتا اس کے عمل کو اور اس کے عوض کو اور مدت کو اور صیغہ جاری کیا جاتا، جبکہ جب وہ بیت المال سے ارتضاء کرتا ہے تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ حاکم شرعی کے ثوابدید پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَيَجُوزُ إِرْتِزَاقُ الْقَاضِي مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَعَ الْحَاجَةِ إِلَى الْإِرْتِزَاقِ لِعَدَمِ الْمَالِ أَوِ الْوَصْلَةِ إِلَيْهِ سواء تعین القضاء علیہ ام لا، لأن بیت المال معد للمصالح وهو من اعظمها۔ قاضی شرع کے لیے بیت المال سے ارتضاء کرنا جائز ہے جب اس کو مال کی ضرورت ہو، چونکہ اس کے پاس مال نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کو اپنا معاش زندگی، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بیت المال سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اول وصلت الیہ، یا اس کے پاس مال ہے لیکن اس تک رسائی نہیں ہے تو بھی وہ بیت المال سے ضروری مقدار میں رزق لے سکتا ہے۔ سواء، چاہے تعین القضاء علیہ، اس پر قضاوت کرنا واجب عینی ہو، ام لا، یا واجب عینی نہ ہو، لأن بیت المال معد للمصالح، کیونکہ بیت المال کو مسلمانوں کے مصالح اور ان کے نظام کو چلانے کے لیے ضروری اخراجات کے لیے بنایا گیا ہے۔ وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِهَا، اور بیت المال کا قاضی پر خرچ کرنا یہ اعظم ترین مصالح میں سے ہے، کیونکہ اس کے ذریعے حدود جاری ہوں گی، لوگوں کے فیصلے ہوں گے، مظلوموں کی مدد ہوگی۔ وقیل، دوسرا نظریہ یہ، لا يجوز مع تعینہ علیہ لوجوبہ، کہ اگر اس پر قضاوت واجب عینی ہو تو بیت المال سے بھی ارتضاء نہیں کر سکتا، بیت المال سے بھی مال نہیں لے سکتا، لوجوبہ، چونکہ اس پر قضاوت واجب عینی ہے، نماز روزے کی طرح، تو نماز روزہ واجب ہو تو پھر اس کے بدلے میں وہ کچھ نہیں لے سکتا۔ وَيُضَعَّفُ بِأَنَّ الْمَنْعَ حِينَئِذٍ مِنَ الْأُجْرَةِ لَا مِنَ الرِّزْقِ، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ نظریہ ضعیف ہے، چونکہ اس کے لیے واجب عینی کی صورت میں بھی اجرت کے عنوان سے لینا مانع ہوتا ہے، یعنی اپنے نماز روزے کی اجرت نہیں لے سکتا۔ لا من الرزق، لیکن اگر مصلحت موجود ہو تو بیت المال سے ارتزاق کے عنوان سے لازمی جو ہے اخراجات کے عنوان سے کچھ مقدار لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا يجوز الجعل ولا الاجرة من الخصوم لا من غيرهم لانه في معنى الرشاء، فرمایا کہ اس کے لیے جعل کے عنوان سے فریقین تنازع سے مال لینا جائز نہیں ہے۔ مثلا انہوں نے کہا کہ جو ہمارا فیصلہ کرے گا تو ہم اس کو جو اعلیٰ کے عنوان سے مال دیں گے، یہ بھی جائز نہیں ہوتا، رشوت کے معنی میں ہے۔ وَلَا الْأُجْرَةُ مِنَ الْخُصُومِ، اسی طرح طرفین معاملہ سے، طرفین نزاع سے اجرت کے عنوان سے قاضی کا مال لینا بھی جائز نہیں ہوتا، چونکہ یہ بھی اسی کے معنی میں ہے، یعنی رشوت کے معنی۔ وَلَا مِنْ غَيْرِهِمْ، نہ ہی کسی دوسرے سے ان کے فیصلے کے لیے اجرت لینا جائز ہے، لأنه فی معنی الرشا، چونکہ یہ رشوت کے معنی میں ہے۔ والمرتزقة من بیت المال المؤذن والقاسم والکاتب للامام او لضبط بیت المال او الحجج ونحوها من المصالح ومعلم القرآن والآداب كالعربیة وعلم الاخلاق الفاضلة ونحوها۔ اس عبارت میں ان لوگوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ بیت المال سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ بیت المال سے رزق لینے والوں میں سے المؤذن، مؤذن ہے جو اذان دیتا ہے، والقاسم جو کہ اموال کو تقسیم کرتا ہے، جو لوگ صاحبان حق ہوتے ہیں ان تک پہنچاتا ہے، والکاتب للامام جو شخص منشی ہوتا ہے اور امام حاکم کے لیے وہ کیا ہے لکھتا ہے، اول ضبط بیت المال یا بیت المال کے امور کو محفوظ کرتا ہے، ان کو تدوین کرتا ہے، اول حجج یا جو طرفین کے دعویٰ کو محکمہ عدالت میں لکھتا ہے، ضبط کرتا ہے، ان کے مدارک کو اور ان کی اسناد کو سنبھال کر رکھتا ہے، وَنَحْوِهَا مِنَ الْمَصَالِحِ اور اسی طرح دوسرے جو مصالح اسلامی ہیں اور نظام اسلامی کی ضروری چیزیں ہیں اس میں جو بندہ مصروف ہوتا ہے ان کو بھی بیت المال سے مال دیا جا سکتا ہے۔ وَمُعَلِّمُ الْقُرْآنِ وَالْآدَابِ اسی طرح جو شخص قرآن کی تعلیم دیتا ہے اس کو بھی بیت المال سے دیا جاتا ہے۔ وَمُعَلِّمِ آداب مثلا
ادبیات عرب کی تعلیم دیتا ہے، نحو، صرف، لغت، بلاغت، و علم الاخلاق الفاضلہ، اور معلم اخلاق ہے، و نحوہا، اسی طرح جو بھی اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت میں مصروف ہوتے ہیں ان کو بھی بیت المال سے دیا جاتا ہے۔ جو لوگ بیت المال سے رزق حاصل کرتے ہیں ان میں مؤذن ہے، تقسیم کرنے والا ہے بیت المال کے امور کو، اور کاتب للامام، امام حاکم کے لیے کتابت کرتا ہے، یا بیت المال کے امور کو لکھتا ہے، یا حجج اور دلیلوں کو لکھتا ہے۔ اسی طرح جو باقی مسائل ہوتے ہیں ان میں مصروف ہے تو رزق لے سکتا ہے۔ معلم قرآن، معلم آداب جیسے عربیت ہے، ادبیات کے علوم کی تعلیم دیتا ہے، علم اخلاق فاضلہ یعنی برتر اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، اور اسی طرح جو تعلیمات ہیں دینی ان کی وہ تعلیم دیتا ہے تو اس کو بیت المال سے دیا جاتا ہے۔ وصاحب الدیوان الذی بیدہ ضبط القضاة والجند وارزاقہم ونحوها من المصالح، اسی طرح جو شخص دیوان اور دفتر میں کام کرتا ہے جس میں قاضیوں کے نام ہیں اور جند یعنی لشکر والوں کے نام ہیں، وارزاقہم، ان کی جو روزی معین کی گئی ہے اس کے مقداریں لکھی ہوئی ہیں، ونحوها من المصالح، اور اسی طرح ملک کو اسلامی جو سلطنت ہے، نظام ہے، اس کے جو مصالح ہیں اس کو وہ لکھتا ہے تو اس کو بھی بیت المال سے ہی دیا جاتا ہے۔ ووالی بیت المال، اسی طرح جو بیت المال کا متولی ہوتا ہے، الذی یحفظہ ویضبطہ، جو اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو مضبوط رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو محکم رکھتا ہے۔ ویعطی منہ ما یؤمر بہ ونحوہ، اور جتنا اس کو حکم دیا جاتا ہے وہ لوگوں کو اس سے دیتا ہے، تو گویا وہ بھی بیت المال کی سرپرستی میں مصروف ہوتا ہے تو اس کو بھی بیت المال سے دیا جائے گا۔ وَنَحْوُهُ، اسی طرح دوسرے جو امور ہوتے ہیں بیت المال سے متعلق وہ والی بیت المال اس کو انجام دیتا ہے۔ تو یہ چند ایک اصناف ہیں جن کو شہیدین نے یہاں پر ذکر کیا ہے، لیکن بیت المال سے استفادہ کرنے والے فقط یہی نہیں ہیں بلکہ مصرف بیت المال ہر وہ مصلحت ہے مسائل اسلامی میں سے کہ جس کے لیے بیت المال کے علاوہ سے مال معین نہیں ہے اور اس کے اخراجات وہاں سے ادا نہیں ہوتے، یا اگر دوسری جگہ پر اس کے اموال معین کیے گئے لیکن اس کے لیے وہ کافی نہیں ہوتے تو اس کو بھی بیت المال سے مکمل کیا جائے گا۔ جیسے مؤلفۃ القلوب ہے مستحقین زکوٰۃ میں، تو ان کو زکوٰۃ کے ذریعے اسلام کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے تاکہ وہ مسلمانوں کی مدد کریں، تو اگر ان کے لیے زکوٰۃ کم ہو جائے تو اس کو بھی بیت المال سے دیا جائے گا مسائل اسلامی کی تکمیل کے لیے۔ خود فرمایا وَلَيْسَ الْإِرْتِزَاقُ مُنْحَصِرًا فِي مَنْ ذُكِرَ، بیت المال سے رزق و روزی حاصل کرنا انہی افراد میں منحصر نہیں ہے جن کا ذکر کیا گیا، بل مصرفہ کل مصلحت من مصالح اسلام میں، اس کا خرچ ہر وہ مصلحت ہے اسلامی مسائل میں سے، لیس لہا جہۃ غیرہ، جس کے لیے مال معین نہیں کیے گئے دوسری جگہوں پر، او قصرت جہتھا عنہا، یا اگر دوسری جگہ پر خمس زکوٰۃ میں اس کی جہت معین ہے تو وہ اگر مال پورے نہ ہو رہے ہو تو بیت المال سے اس کو پورا کیا جائے گا۔ یہاں تک پہلے مسئلے کا تعلق ہے کہ قاضی کو بیت المال سے رزق و روزی دی جاتی ہے، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اجرت اور ارتزاق میں اساسی فرق ہے۔ اجرت وہ مزدوری کے معنی میں ہوتی ہے، اس میں عمل معین ہوتا ہے، عوض معین ہوتا ہے، مدت معین ہوتی ہے۔ ارتزاق تو روزی دینا ہے، یہ حاکم شرع کی ثوابدید پر کو شامل ہوتا ہے، اس میں معین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو قاضی پر اجرت لینا حرام ہے، مشہور فقہا کا نظریہ، چونکہ قضاوت واجب ہے اور وہ منافی ہے عقد اجرت کے، خصوصاً جب وہی قاضی منحصر ہو اور واجب عینی ہو اس پر۔ علامہ ہلی مختلف شیعہ الی احکام شریعہ میں فرماتے ہیں کہ اجرت لینا جائز ہے جب اس پر واجب عینی نہ ہو، جبکہ شیخ مفید اور قاضی ابن البراج فرماتے ہیں جائز ہے اجرت لینا مطلقاً، چاہے اس پر واجب عینی ہو یا نہ ہو۔ اجرت قاضی میں جو بحث ہے وہ اخذ اجرت پر واجبات کے جواز کے مسئلہ کے سوریات میں سے ہے، اس کو مقاصد کے باب میں ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ جو شرع العلوم ہے اس کی متاجر میں اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور اگر وہاں پر ہم اس کو ممنوع قرار دیں یعنی واجب پر اجرت لینا ممنوع ہے تو قاضی کے لیے
ارتزاق تو بیت المال سے جائز ہے ہی، کیونکہ بیت المال مسلمانوں کے مسالے کے لیے بنایا گیا ہے، اور قضاوت اہم ترین مسالے اسلامی میں سے ہے، کیونکہ مسلمانوں کے امور کا نظم اسی پر موقوف ہے۔ مرسلہ حماد عبد صالح سے ہے کہ جس میں تقسیم خمس و انفال اور غنائم کا ذکر ہے، فرمایا یؤخذ الباقی فیکون بعد ذلك ارزاق و اعوانہ علی دین اللہ وفی مصلحۃ ما ینوبہ من تقویۃ الاسلام وتقویۃ الدین فی وجوہ الجہاد وغیر ذلك مما فیہ مصلحۃ عامہ وسائل و شیع بابات ابواب و آداب القاضی۔ حدیث دوم۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو عہد نامہ مالک اشتر کے نام لکھا ہے، جب اس کو مصر کا والی بنایا تو فرمایا واختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک ممن لا تضیق به الامور، ثم ذکر صفات القاضی ثم قال واکثر تعاہد قضائه وافصح له فی البذل ما یزیح علته فتقل معه حاجته الى الناس وَآتِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْكَ مَا لَا يَطْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ۔ یہ بھی اسی باب میں ہے کہ لوگوں میں فیصلے کے لیے افضل ترین شخص کو معین کرو کہ جو ان امور سے کم نہیں آنے والا، یعنی کہ اس میں استنباط اور جو ہے اجتہادی پاور ہو، تاکہ وہ لوگوں کے مسائل کا بہتر حل پیش کر سکے۔ صفات قاضی کو بیان فرمایا امام علیہ السلام نے، پھر فرمایا اس کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے توجہ رکھو اور اس پر اتنا خرچ کرو کہ پھر اس کی مشکلات حل ہو جائیں اور لوگوں کا بے نیاز ہو جائے، وہ لوگوں سے محتاج نہ رہے، اور اس کو اتنا دو کہ جو ہے دوسرے لوگ اس میں طمع نہ کریں اور اس کو رشوت وغیرہ دے کر ورغلا نہ سکے۔ تائم الاسلام کی روایت امام علی علیہ السلام سے ہے، لا بد من امارہ ورزق للامیر، لا بد من عریف ورزق للعریف، لا بد من حاسم ورزق للحاسب، ولا بد من قاض ورزق للقاضی، وَقَرِهَ يَكُونَ رِزْقُ الْقَاضِي عَلَى النَّاسِ الَّذِي يَقْضِي لَهُمْ وَلَكِن مِّن بَيْتِ الْمَالِ۔ دائم الاسلام جلد 2 صفحہ 538 میں ہے کہ حاکم ضروری ہے مسلمان معاشرے کا، اور اس کا جو رزق روزی ہے وہ بیت المال سے دیا جائے۔ اسی طرح ان کے لیے جو پہچان رکھنے والا ہے مسائل کا، ان کی مشکلات کو حل کرنے والا ہے، اس کا بھی بیت المال سے رزق دیا جائے۔ اسی طرح حساب کتاب رکھنے والا، اور اس کا بھی بیت المال سے رزق دیا جائے۔ قاضی بھی ضروری ہے اور اس کی روزی بھی ضروری ہے، اور مکروہ اور ناپسند کرتے تھے کہ قاضی کی رزق و روزی لوگوں پر ہو کہ جن کے لیے اس نے فیصلہ کرنا ہے، بلکہ اس کو بیت المال سے قرار دیا جائے۔ اسی طرح خبر جعفریات ہے امام صادق علیہ السلام سے، آپ نے اپنے آباء و اجداد کے سلسلے سے امام علی علیہ السلام سے روایت کی، وَمِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ الْمَيْتَ، سارے وہ حرام جو مال ہوتے ہیں ان کو گنواتے ہوئے یہاں تک کہ فرمایا وَرِشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَأَجْرُ الْقَاضِي، حکم اور فیصلے کے لیے رشوت لینا یا قاضی کا اجرت اور مزدوری لینا یہ حرام ہے، مگر قاضٍ یجرا علیہ من بیت المال، مگر یہ قاضی کے لیے بیت المال جاری کیا جائے اور اس کے اخراجات پورے کیے جائیں۔ جبکہ بعض فقہا کا نظریہ یہ ہے کہ جب اس پر واجب عینی ہو قضاوت تو ارتزاق بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ وجوب عینی کے ساتھ منافات رکھتا ہے، چونکہ وہ عوض اس کا نہیں لے سکتا۔ تو اس کا جواب یہ کہ جناب یہ اجرت نہیں لے رہا بلکہ یہ ارتزاق ہے، رزق و روزی ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، اور سابقہ روایات بھی اس کو بیان کر دی۔ مشہور تر نظریہ یہ ہے کہ جیسا مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں ہے کہ جواز ارتزاق ہے جب اسے ضرورت ہو، اور جب ضرورت نہ ہو تو پھر جائز نہیں ہے رزق و روزی لینا، لیکن اطلاق مرسلہ حماد و خبر دائم اس کو رد کرتا ہے۔ نصوص متقدمہ سے استفادہ ہوتا ہے کہ بیت المال مسلمانوں کے مسالے کے لیے بنایا گیا جس میں مسلمانوں کی تقویت ہو، ہر وہ کام کے جو مسلمانوں کے مسالے کے لیے ہے اور اسلام کی تقویت کے لیے ہے تو اس کے لیے بیت المال خرچ ہوگا۔ بعض عناوین یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، جیسے لشکر والوں پر خرچ کرنا، والی، قاضی، ائمہ جماعت، مؤذن، خازن بیت المال، مدرس علوم دینیہ، مدرس قرآن، مدرس اخلاق، مدرس آداب حسنہ، صاحب دیوان، تو یہ سارے لوگ اس سے کیا کر سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں۔ لیکن رشوت لینا نہایت حرام ہے اور اس کی شدید مذمت وارد ہوئی ہے، اور اس کی تفصیل مقاصد محرمہ میں شرح المصیبوں میں بیان کی جائے گی، جہاں پر شہیدین نے اس کا ذکر کیا ہے۔